اس آیت کریمہ میں دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ بیت اللہ اور مقام ابراہیم، یہ جو مقام ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، بیت اللہ کا جو اس کا جو شرف ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ یہاں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مثابۃ للناس بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا گھر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وحدت کا مرکز بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بنانے والے کو، اس کے معمار کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے۔ جتنا بڑا کارنامہ ہوگا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے والے کے لیے سرٹیفکیٹ ہوگا۔ وہ کیسے؟ جب اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، ابراہیم معمار ہیں، بیٹا اسماعیل ساتھ مزدوری کر رہا ہے، باپ بیٹا دونوں نبی اور دونوں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ تھوڑی دیواریں بلند ہوئی، اب اس کو اور بلند کرنا، آپ نے نیچے پتھر رکھ لیا، وہ پتھر جس طرح اوپر جا رہے ہیں وہ پتھر بھی اوپر اوپر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جذبوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ وہ جذبہ تو پیدا کر، اللہ کہتا ہے اپنے اندر وہ جذبہ تو پیدا کر، پھر دیکھ میں کس طرح تجھے اٹھاتا ہوں۔ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کے جذبے کو اس قدر اس کی عزت افزائی کی، اس کو ساتھ ساتھ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ اور اس پتھر پہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے پیر رکھ کے، اس پہ قدموں کے نشان ہیں، اور جوتا نہیں ہے، جوتے کے بغیر نشان ہے۔ لگتا ہے وہ تاریخ بتلا رہی، وہ پتھر کے نشان بتلا رہے ہیں کہ ابراہیم ننگے پیر بیت اللہ کو بنا رہے تھے، پیروں میں جوتا بھی نہیں ہے، ننگے پیر۔ اللہ اللہ، محبت ہو تو ایسی ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ تبھی تو رب نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے جب ابراہیم کو کہا تب ابراہیم نے مثالیں قائم کر دی قربانی کی، ایثار کی۔ یہ ہے جذبہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے جذبے کی قدر کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام اور میسج دیا ہے، آؤ میری طرف آؤ، پھر دیکھو میں تمہیں کتنا بڑا کرتا ہوں، تم میری طرف چھوٹے بن کے آؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑے بن کے نہیں جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں یہ حال ہے، کسی بندے کی ایک تقریر کامیاب ہو جائے نا، اس میں تکبر آ جاتا، میں مقرر، میں خطیب۔ ایک تقریر کامیاب ہوگی، وہ مقرر اور خطیب بن گیا اور فخر کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹی سی کوئی سیٹ مل گئی، تکبر شروع کر دیا۔ کوئی کامیابی ملی، دی رب نے، اور بندہ بھول کے اپنی تعریفیں کیے جا رہا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اور کئی ایسے نمازی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ایک نماز ذرا سرور سے ادا کر لی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تو اس سے تو زیادہ نمازی بہتر کون ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، میں بڑا نمازی ہوں، دوسروں سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور نہیں بھائی، اللہ کے گھر میں عاجز بن کے جا، مٹا کے جا، مٹی بن کے جا، پھر دیکھ اس مٹی کے عکس اللہ تعالیٰ کتنے بلند و بالا کر دیتا ہے، کتنی عظمت عطا کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ قرآن میں اس کے تذکرے کے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام، یہ ہے مقام۔
جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ ہے میرے ابراہیم کا مقام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر ابراہیم کا دائمی سرٹیفکیٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سنتوں کو ہمیشہ کے لیے دوام بخش دیا۔ فرمایا جو جو کام میرا ابراہیم کرتا رہا قیامت تک کے لیے میرے بندو وہی کام کرو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ جس طرح میرے ابراہیم نے کام کیا اس طرح تم کرو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ بلکہ اللہ نے تو پورے خاندان کو بڑی توقیر بخشی ہے۔ جو کام ابراہیم نے کیا وہ کرو، جو کام اسماعیل نے کیا وہ کرو، جو کام ابراہیم کی بیوی نے کیا وہ کرو۔ یہاں ایک میاں صاحب ایک چھوٹا سا نکتہ ہے۔ آج 2 دن بعد ہمارے ملک میں مارچ ہونے والا، حقوق مارچ، عورتیں مارچ کریں گی اور اپنے حقوق کے لیے نکلیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملے۔ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عورتوں کو کون سے حقوق نہیں ملے۔ سارا کچھ تو لا کے عورتوں کے سپرد کر دیتے ہیں بندے بیچارے، پھر بھی عورتوں کو حقوق نہیں ملے۔ ہر چیز ان کے سپرد ہے، گھر کا سارا نظام ان کے سپرد ہے، گھر کی مالک وہ ہے، گھر میں چلتی اس کی ہے، پھر اس کو حقوق نہیں ملے۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے، ایک عورت جس کا نام ہے ہاجرہ، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا نہیں کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو میرے ساتھ، جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے جنگل میں چھوڑ، کوئی پانی نہیں، کھانا نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی خیمہ نہیں، میں کہاں رہوں گی؟ اللہ کی رضا کے لیے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ خاتون جس کا اللہ پہ ایمان ہے، جس کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے، جو اندر سے مومنہ ہے، جس کا اندر پاکیزہ ہے، جس کے اندر طہارت موجود ہے، اس نے جا ابراہیم مجھے تیری بھی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے، جا چلا جا۔ اور پھر دیکھو جب اس کو ضرورت پڑی، اس کے جب بچہ بلکنے لگا، بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی، گلہ نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، احتجاج نہیں کیا، بے قراری میں چکر لگا رہی ہے صفا مروہ کے درمیان۔ اللہ نے اتنا پسند کیا اس بے قراری کو، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ قیامت تک جب تک میرے بندے یوں بے قرار ہو کر صفا مروہ کے درمیان دوڑیں کہ نہیں، میں حج قبول نہیں کروں گا۔ اس سے بڑا مقام عورت کا کیا ہو سکتا؟ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس طرح کی مثالیں قائم کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اسلام کے خلاف باتیں، قرآن کے خلاف باتیں، دین کے خلاف باتیں، شریعت کے خلاف باتیں، مولوی کے خلاف باتیں، استاد کے خلاف باتیں، قاری کے خلاف باتیں، حافظ کے خلاف، خطیب کے خلاف۔ تمہیں تو صرف موقع چاہیے۔ اس طرح کی مثالیں قائم کرو۔ اس خاتون، وہ بھی تو خاتون تھی، وہ بھی تو عورت تھی، اس کی بے قراری اللہ کو اتنی پسند آئی، اس کو اپنے بیٹے کی محبت اللہ کو اس قدر پسند آئی، اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، پورے کناروں سے لوگ آئیں گے، رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہوگا، دولت غربت کا کوئی امتیاز نہیں ہوگا، جو بھی آئے گا، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو یا اس کا کوئی ملازم ہو، سب آ کے صفا و مروہ کے درمیان اس طرح بے قراری سے چلیں گے، اس طرح بے قراری سے وہ بھاگیں گے، پھر جا کے میں ان کا عمرہ قبول کروں گا، پھر جا کے میں ان کا حج قبول کروں گا۔ یہ ہے مقام ابراہیم، یہ ہے عظمت ابراہیم۔